بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایماندارو، نہ پیش قدمی کیا کرو، آگے نہ بڑھو، یعنی اپنی رائے پر نہ چلو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے کسی قسم کا کوئی فیصلہ حتمی مت کیا کرو۔ لا تقطعوا امرا، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ، یہ معنی ہے لا تقدموا کا، یعنی پیش قدمی نہ کرو، پہل نہ کرو۔ واتقوا اللہ، بچ کے رہو اللہ کی مار سے، ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایماندارو، نہ بلند کیا کرو اپنی آواز کو اوپر آواز نبی کے، آواز کے بلند کرنے کے منشا تو تین ہی ہو سکتے ہیں: دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، یا بے پرواہی ہو، یا اونچی آواز اٹھانے کی برائی کا علم نہ ہو۔ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر پہلی صورت ہو کہ دل میں رسول کی عظمت ہی نہیں، تو اونچی آواز اٹھانے سے سیدھا کافر بن جائے گا۔ اور تیسری صورت ہو کہ آواز اٹھانے کے جرم کا اسے پتہ بھی نہیں، تو وہ معذور ہے، گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ باقی رہ گئی دوسری صورت کہ متکبر مزاج ہو، بے پرواہی کر رہا ہو، اس بے پرواہی کر کے آواز اٹھائے نبی پاک کے سامنے اونچی، یہ مقام خطر ہے۔ اگر اس پہ التزام کرتا رہے گا تو اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ ہاں جی، نہ اٹھاؤ آواز اپنی اوپر آواز نبی کے، جب بھی ان سے کلام کرنے لگو تو آپ کی آواز سے نیچی آواز رکھو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تجهروا، نہ اونچی آواز کے ساتھ خطاب کرو اپنے نبی کو، مثل اونچا کر کے بولنا بعض تمہارا بعض کے لیے، نیچی آواز کر کے بولا کرو۔ مطلقاً آواز اونچی بھی اٹھانے کی اجازت نہیں، اور پھر خاص طور پہ بات کرتے ہوئے اونچی آواز اٹھا کے بات نہ کیا کرو۔ بالقول، جہر بالقول، اگر ایسا کرو تو ممکن ہے ان تحبط اعمالکم، خطرہ ہے کہ کہیں حابط نہ ہو جائیں اعمال تمہارے، اس حال میں ہے کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ خوب یاد کر لو، صورتیں تین ہیں۔ پہلی صورت کہ آواز بلند اس لیے کر رہا ہو آدمی کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی عزت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بے پرواہی کر رہا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آواز اونچی اٹھانے کا جو جرم ہے اس جرم کا اسے پتہ بھی نہ ہو۔ پہلی صورت میں اگر اٹھائے گا تو کافر، اور تیسری صورت میں اٹھائے گا تو معذور، دوسری صورت میں ہے خطرہ کہ اسی طرح بے پرواہی کرتا رہا تو ان تحبط اعمالکم،
بہرحال حبط اعمال کی صورتیں یہاں اس مقام پہ جو ہے وہ کتنی بنتی ہیں اور پورے قرآن میں کتنی ہیں وہ آپ کو جب ان کی صفائی ہے ان صحابہ کرام پہ اکثر لا یعقلون کا فتویٰ کس طرح لگ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نہیں تھے بلانے والے وہ منافق قسم کے لوگ تھے جن کو یہ گدھا کہا جا رہا ہے. اکثر لا یعقلون ولو انہم صبروا اگر تحقیق وہ صبر کرتے حتیٰ کہ تو نکلتا ان کی طرف آپ خود بخود آ جاتے لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا واللہ غفور رحیم. اور ایماندارو اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تو فتبینوا چھان پھٹک کر لی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچ جاؤ اس کی خبر سن کر سنی سنائی پہ عمل کر کے ایسی جماعت کو پہنچ جاؤ بے جہالت اپنی بے خبری کی حالت میں فتصبحوا ان کو قتل کر بیٹھو پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پہ پریشان پشیمان. ایسا نہ کرنا. وَاعْلَمُوا یقین رکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ کہنا مان لیا کرے تمہارا اکثر معاملات میں تحقیق نہ کرے اور یوں ہی سنی سنائی پہ عمل کر لے تو لَأَنِتُّمْ میاں تم ہی خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. لَأَنِتُّمْ خود مشکل میں تم پڑ جاؤ گے. لیکن سنو لیکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ جو ہے حبب الیکم الایمان اس نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان وزینہ فی قلوبکم اور جما دیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں وکرہ الیکم الکفر اور مبغوض بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو اولئک ھم الراشدون. سن میرے پیغمبر تیرے جو صحابی ہیں صرف 4 راشد نہیں ہیں بلکہ اولئک ھم الراشدون تیرے سارے صحابی راشد ہیں. فضلا من اللہ و نعمتا اللہ کا فضل اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم. اور قانون سنو اگر 2 پارٹیاں مومنوں کی آپس میں لڑ پڑیں ایکتا تعلیم لڑ پڑیں سلو کرا دی کرو ان کے درمیان اور اگر چڑھائی کرے ایک ان کی دوسرے پر فقاتل التی پھر تم لڑ پڑے کرو اس پہ جو چڑھائی کر رہی ہے حتیٰ کہ لوٹ آئے وہ چڑھائی کرنے والی اللہ کے فیصلے پر. فإن فاءت اگر لوٹ آئے تو پھر سلو کرا دیا کرو درمیان ان کے عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا اور بالکل اللہ کی توحید کو مد نظر رکھا کرو. اقسطوا عدل تو پہلے آ گیا نا انصاف. اقسطوا اللہ کی توحید کو مد نظر رکھا کرو. ان اللہ یحب المقسطین. پکی بات ہے کہ مومن مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم اصلاح کی کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے ایماندارو سارے آداب جا رہے ہیں قوانین و آداب. اے ایماندارو جا کے سن لا یسخر قوم من قوم نہ مسخرہ کرے کوئی قوم کسی جماعت پر. کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ ان سے بھی اچھے ہوں جن پر مسخرہ کیا جا رہا ہے اور نہ عورتیں عورتوں پر ممکن ہے وہ ان سے اچھی ہوں. ولا تلمزوا انفسکم اور نہ داغ لگایا کرو عیب کا اپنے آدمیوں کو. لا تلمزوا انفسکم نہ داغ لگایا کرو عیب لگایا کرو. لمزہ بازی جس میں غیبت بھی ہے گلہ بھی. ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ ان کو
بے قدرا کر کے بلایا کرو برے لقبوں کے ساتھ. تنابز ولا تنابزو، نہ بے قدرا کر کے بلایا کرو گندے لقبوں کے ساتھ. اے کھوتیا ادیا اور فلانیا فلی ملی ولیا، بیسل اسم الفسوق بعد الایمان. بہت گندی یہ شہرت ہے کہ تم ہو وہ ایماندار اور مومن آدمی ہو کر تمہارے پیچھے یہ بدنامی لگ جائے کہ یہ بڑے بدتمیز ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا. تمہارے نام اعمال میں پھر فاسق و فاجر لکھا جائے، یہ بات گندی ہے. بیسل اسم الفسوق، بہت ہے گندا نام فاسق ہونے والا ایماندار ہونے کے بعد. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. جو کچھ پہلے ہو گیا اب اسے باز آ جانا چاہیے ورنہ ظلم ہو جائے گا. او ایماندارو اجتنبوا کثیرا من الظن، بچ کے رہا کرو اکثر بدگمانی کرنے سے، کیونکہ بعض گمان تو میرے گناہ ہی ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹہ میں لگ نہ جایا کرو کہ اس کے حالات معلوم کریں. لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی اور ٹہ میں نہ لگ جایا کرو. نہ غیبت کیا کرے بعض تمہارا بعض کی. کیا تمہیں پسند ہے تمہارے کسی ایک کو پسند ہے کہ وہ کھا جائے گوشت اپنے بھائی کا اس حال میں کہ وہ بھائی مردہ ہو؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے اس کو، تو لہذا پیٹھ پیچھے کسی کا گلہ کرنا یہ مرے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. او ایماندار اے لوگو، تحقیق ہم نے بنایا تم کو مذکر و مؤنث سے. خلقناکم من ذکر و انثی، لگاؤ پیچھے. انا خلقناکم من نفس واحدہ. مانا سوچنا پھر اس کا کہ نفس واحد ہے یا من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور ہم نے جعلناکم شعوبا وقبائل، تو بڑے بڑے تمہارے شعبے بنائے، خاندان کی لڑیاں بنا دی، قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. ان اکرمکم، مگر اسٹار والے قبیلے اور خاندانی منصوبہ بندی یا خاندانی شورا بندی یا خاندانی تلکہ بندی سے یہ نہیں کچھ بنتا. اصل قانون کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم بندہ تم میں سے اللہ کے نزدیک اتقاکم، جتنا تقوی میں زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مکرم ہوگا. جتنا ہی تقوی کے خلاف کرتا جائے گا اتنا ہی سارے کا سارا ذلیل اور مذمم بنتا جائے گا. ان اللہ علیم خبیر. قالت الاعراب آمنا، جٹ کہنے لگے دیہاتی ہم مان گئے ہیں. آپ فرمائیں تم نہ مانو، لم تؤمنو، ایمان تو تمہارا آج تک آیا ہی کوئی نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا، ہم مان چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تو داخل ہوا ہی نہیں ایمان تمہارے دلوں میں. ہاں تم دائرہ اسلام میں سمجھے جا رہے ہو، مومن نہیں ہو. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. فرق سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے مومن ہونا، ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا. دائرہ اسلام میں وہ آ جاتا ہے جو منافقانہ طور پہ اوپر سے بھی کیوں نہ کہہ رہا ہو. قرآن کہتا ہے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے. انما المؤمن لا یلتکم من اعمالکم شیئا، نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال سے کسی چیز کی. ان اللہ غفور رحیم. انما المؤمنون الذین، پکی بات ہے
حق سچ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو مان جائے اللہ اور اس کے رسول کو، پھر شک بھی نہ پڑے ان کو اس میں۔ وجاہدوا باموالہم، تیسرے نمبر پہ جاہدوا باموالہم، جہاد بھی کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے اللہ کے راستے میں، جن میں یہ سیکھتے ہیں اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں فی دعوی ایمانہم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرما دو منافقو کیا تم پٹی پڑھانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے ہو تم اللہ کو اپنا دین؟ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، اللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان دھرنا چاہتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے رہے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو فرما دے مجھ منت نہ چڑھاؤ مجھ پر اپنے اسلام کی، بلکہ اللہ کا احسان سمجھو اگر ہدایت کر دے تم کو ایمان کی، ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ ہی جانتا ہے غیب آسمانوں زمینوں کا، دعویٰ ثابت ہو گیا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اسی دعوے کے لیے جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ سورۃ کا